آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز قیامت کے قریب جو فتنے بپا ہونے ہیں اور بندہ مومن کی جو زندگی ہے وہ آزمائشوں سے لبریز ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی عکاس ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے پابندیاں ہیں، معاشرے میں بھی اپنی ضمیر کی پابندیاں، اپنے جو اس کے سوچ نظریات ہیں وہ اسے بڑی چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کی زندگی جو ہے وہ ٹیبوز کے اندر، پابندیوں کے اندر گزرتی ہے اور وہ شترے بے مہار نہیں ہوتا۔ پابندیاں وہ جو اس کا وعلیکم السلام اس کا ضمیر اس کو لگا دے، قرآن اور سنت اس پہ لگا دے، تو اس حوالے سے پھر وہ انہی کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسلام اور آزمائش یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اب دنیا کی آسائشات بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ حاصل ہو جائیں گی اور جنت بھی، دنیا بھی جنت بن جائے گی، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی آتی رہتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رہتا ہے، مدد آتی رہتی ہے، لیکن دنیا میں آزمائشیں، فتنے، یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے، اس کی فیملی کے حوالے سے، اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، جس وہ جگہ پہ رہتا ہے اس کے حوالے سے، پھر بین الاقوامی معاملات میں آزمائشیں انسان ان میں گرا ہوا ہے۔ تو لہذا اقبال نے بھی کہا تھا نا، چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، جو اس سسٹم میں چلے گا اس کو ٹھیک ہے، جو اس سے ہٹے گا ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی۔ یہ تو بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، یہاں سے ہی پھر سارا معاملہ چلنا ہے کہ انسان بندہ مومن کی محبت اور نفرت کا پیمانہ بدل جانا ہے، اس کے مفادات کا پیمانہ بدل جانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ چینج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، ماننے اور اس پر ایمان لانے کے بعد آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ بس اب آسانی ہی آسانی ہے۔ یقیناً بلا شبہ ہم نے ان سے پہلے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جو مسلمان ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ ضرور جانیں گے، پریکٹس کے ذریعے، عمل کے ذریعے، یعنی لوگوں پہ واضح کریں گے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں بے بس کر دیں گے، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، ان کو نہیں پکڑیں گے۔ اگر بندہ مومن آزمائشوں سے گزرے گا تو جو باغیانہ طرز زندگی اپنایا ہوا ہے یہ کیا اسے کو پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اگر یہ سوچ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بڑا برا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا قانون امہال ہے۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے پہلے تم اعمال کر لو۔ قطع اللیل المظلم، وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے رات کے ٹکڑے ہیں، رات گزرتی جاتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، ایسے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا فتنے بڑھتے جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح ایماندار ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا، اتنے خطرناک فتنے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ بھی مانا ہے کہ ایمان اس کے سامنے اب ویلیو لیس ہو جائے گا، اس کی کہہ لو وہ قدر و منزلت ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہی نہیں رہے گا، اس کی جو ہے نا وہ پیمانے بدل جائیں گے صحیح اور درست کے۔ صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا،
سوچ بدل جائے گی نا، کمپرومائز کر لے گا، بہت سے نظریات بدل جائیں گے، ٹرینڈز رجحانات لوگوں کے جب بدلیں گے، ترجیحات بدلیں گی، سوشل نارمز بدل جائیں گے، معاشرتی اقدار بدل جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے اکیلا بندہ کب تلک ان سے ٹکرائے گا؟ یا تو پھر یہی ہے وہ کہ سائڈ پہ ہو جائے، جیسے صحابہ کہف تھے، وہ غار میں چلے گئے ہیں جی، تو اگر ادھر رہے گا تو کتنی کو دیر تک ٹکراتا رہے گا، اللہ ہی ہے۔ پھر ایسا بندہ جو ادھر رہ کے بھی فتنوں میں بھی جو ہے نا گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی کو مان رہا ہے، وہ بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو تو مان رہا ہے۔ یحب العبد المفتن التواب، فتنوں میں گرا ہوا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، یعنی اس نے بغاوت نہیں کی، مان رہا ہے میرے اندر غلطی ہے، میرا رب معاف کرنے پہ قادر ہے، سزا دینے پہ قادر ہے، وہ اس پہ یقین رکھتا ہے، پھر بھی وہ ایمانداروں کے زمرے میں آئے گا۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے اپنا دین بیچ دے گا، یہ حالت ہو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں جھوٹی قسمیں، جھوٹے مقدمے بازیاں اور کیا کیا کچھ، یہ اتنے سخت، اب پتہ ہے جائیداد کے حوالے سے بڑے سخت یہ قانون سازی ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک حق پہ ایک غلط ہوتا ہے نا، تبھی تو یہ مختلفات چلتے ہیں نا، ایک حق پہ ہے ایک ناجائز ہے، تبھی 70 سال 50 سال مقدمے بازیوں پہ الجھایا ہوا ہے، یہ معاملے چل رہے ہیں۔ اگر ہمارا صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو، ایمان ہو کہ آپ نے فرمایا ایک بالشت بھی اگر کسی نے ناجائز کسی زمین پہ قبضہ کیا اسے 7 زمینوں کے طوق پہنائے جائیں گے، کتنا سخت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں مقدمے زمینوں کے بھرے پڑے ہیں، رشتہ داروں کے بھرے ہیں، بھائیوں کے بھرے ہیں، اپنا حق جائز ناجائز جسے اللہ توفیق دے، کتنی آزمائشیں۔ تو اس حوالے سے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایک اور روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، ان لوگوں پہ ایک وقت آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اس میں جو اپنے دین پہ ڈٹا رہے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے، ہر وقت اس کے لیے آزمائش، ہر قدم پہ آزمائش۔ تو یہ دیکھیں وہ وقت آئے گا کہ جس میں یہ حالات ہوں گے۔ آپ اب دیکھیں جو موجودہ دنیا کے حالات ہیں، انفرادی گھریلو اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں میں مختلف جو ہے نا آوازیں اٹھتی ہیں، پھر اسی طرح گھروں میں خاندانوں میں جو معاملات ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کے جو معاملات ہیں عجیب و غریب ہیں۔ یہ میں شاید پرسوں یہ کرد قوم ہے ایک، آج کل پتہ ہے وہ ادھر جو حالات ہیں اس کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، کبھی کسی نے بین کر دیا ان کے مار دیے، کبھی وہ بغاوت، سارے مسلمان ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں، فلاں لڑائیاں، پھر بنو امیہ بنو عباس کی شروع ہو جائیں، یعنی یہ باہر کے کیا آپس میں مسلمانوں کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، کھینچا تھا، اب بھی دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو دین پر ڈٹا رہے گا، استقامت اختیار کرے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے لیکن آزمائشیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، فتنے بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں، لیکن اس لیول کے کہہ لیں کہ ابھی وہ معاملات نہیں ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا کما بدأ، اسلام جو ہے وہ جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، یعنی اس پر عمل کرنے والے چند لوگ تھے، تو ان قریب آپ نے فرمایا یہ جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی لوٹ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، آپ نے فرمایا ان غرباء کے لیے جو اس وقت بھی اسلام پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا ہماری خوشی غمی کی جو روایتیں رسمیں ہوتی ہیں اس میں مذہبی لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جی، چند اکا دکا فیملیوں کے علاوہ سائڈ پہ نہیں ہو جاتے، سائڈ پہ فنکشنز میں یہ پروگرامز میں جو دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سائڈ لائن نہیں ہو جاتے؟
یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی. تو سائڈ پہ ہوگا، اجنبی ہوتے جا رہے ہیں. یہ موقع یہاں اسلام نہیں، فلاں موقع پہ نہیں عمل، بس مسجد کی حد تک، مسجد بھی حد تک اسلام کی اس نے تعبیر کرنی ہے جس کے پاس پاور ہے مسجد میں، اللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی پتہ ہے کیسے کیسے معاملات مسجدوں میں چلتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں کے فیصلے، ابھی وہ حدیث بیان کروں گا، وہ لوگ جو کم عقل ہیں وہ کریں گے. آج آپ دیکھ لیں، اس کے پاس جاگیر زیادہ، کرائٹیریا کیا ہے؟ جتھا زیادہ، وہ جو بھی ہے بس وہ آ جانا ہے. تو یہ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہوں گی. پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا نا کہ غربا کون ہے، یہ غربا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ فساد کریں گے تو وہ اصلاح کی بات کریں. وہ صلح پسند لوگ، انہیں لوگ سائڈ پہ کر دیں. آپ ہمارے سٹیجز پہ دیکھ لیں، ممبرز پہ دیکھ لیں، کیا پوزیشن ہوتی ہے. ہماری پبلک کن علماء کو پسند کر رہی؟ چند لوگ ہوتے ہیں. چلو کچھ شہروں میں ٹرینڈ ہے کہ اصلاحی باتیں ہوں، دین سکھایا جائے، لیکن جلسوں میں دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں. جو اصلاح کی باتیں کرتا ہے، کیا کسی وہ سیاسی جو کسی کے دھڑے کے ساتھ چلتا نہیں، خواہ وہ مذہبی ہے دوسرا ہے، دھڑے کی حمایت میں وہ جتنا حدوں کو پار کرے گا اتنا ہی آگے جائے گا. کیا کرائٹیریا یہ نہیں بن جاتا؟ جو بندہ ان معاملات میں بھی صحیح جائز کرے گا سائڈ لائن ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں کیا، مذہبی جماعتیں کیا، کمپین میں جو جتنا زیادہ غیر محتاط پروپیگنڈا کر لے، دوسروں پہ پگڑیاں اچھال لے، اپنا ڈیفینڈ کر لے، اس کو آگے لیتے آتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں اس کے معاملات. تو آپ نے فرمایا وہ لوگ سائڈ پہ ہوتے جائیں گے. کون؟ جو الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگوں میں فساد ہوگا، جو اصلاح کی باتیں کریں، اصلاح چاہیں، وہ غربا ہوں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں، ہمارے خاندانوں کے معاملات، سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے معاملات دیکھ لیں، ان میں کن کو ترجیحات مل رہی، کیا حالات ہیں. چلو 100% نہیں تو بہت حد تک یہ چیز ہے، کافی حد تک یہ چیز ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت علی، اور ان کا قول ہے. جب صحابی ایسا قول بیان کرے تو وہ حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا اسلام میں سے اس کا نام رہ جائے گا اور قرآن میں سے اس کی رسم رہ جائے گی. قرآن میں سے اس کی رسم اور اسلام میں سے اس کا نام. یہ وقت آئے گا کہ بطور نام مسلم ہوں گے لیکن عمل، رویے، کردار ویسے معاملے ہو جائیں گے کہ وہ چیز نہیں ہوگی. مفادات، مادیت غالب آ گئی ہے نا. آج بھی مادیت آپ دیکھیں، یہ گلف میں لڑائی، جوید چودھری کا تجزیہ بڑا زبردست مجھے لگا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو وسائل کے اوپر قبضے دھڑوں کی لڑائی ہے، آپ ایسے ہی مسلمان آپس میں الجھ رہے ہو. اگر یہ لڑائی بڑھتی جاتی ہے تو وہ تو امریکہ تو سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے، نقصان تو عربوں کے تو ایرانیوں کو آنا، دونوں مسلمان ہیں، پیسے پھر انہوں نے دے دینے ہیں، تو نقصان تو ان کے جا. تو جو اس کے بعد وہ خارج، پتہ نہیں خارج، وہ جو جزیرہ ہے جہاں سے اس کی 90% ساری انکم کا سورس ہے ایران کا، اب تو ان پہ انہوں نے نظریں لگائی ہوئی ہیں. تو اس پہ کیسے وسائل، یہی معاملات ہیں نا، دھڑے بندیوں کی لڑائیاں ہو گئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ اسرائیل ظالم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں وہ ظالم ہے، اور ایران پر اس کا حملہ ظالمانہ ہے، لیکن آگے اس کا گلف پہ اوپر اٹیک کرنا، اس کو الجھانا، اس میں ہمیں اختلاف ہے کہ اسے ادھر نہیں الجھانا چاہیے تھا. ادھر ہی رہتا، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بہتر رہنا تھا، مسلم امہ کی پوری حمایت رہنی تھی. اب اگر یہ گلف کنٹریز پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ کریں گے تو لڑائی کن کی شروع ہوگی؟ مسلمانوں کی. پھر دونوں طرف سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، جو انفراسٹرکچر ہے مسلمانوں کا برباد ہوگا. ایران کا انہوں نے یہ بھی میزائل مار رہا ہے، جو انہوں نے تباہی کی ہے وہ بھی کم نہیں ہے اس کی جو ہوئی ہے. تو آگے سے یہ لڑیں گے، یہ ان پہ عربوں پہ یہ مارے گا، وہ ان کو ماریں گے. لڑنے والے بھی مسلمان، جو چیزیں تباہ ہوں گی، وہ پٹرول کے یا گیس کے سارے ذخائر وہ مسلمانوں کی جانے ہیں.
نقصان تو ہی نہیں ہونا ہے سارا. اللہ کرے کہ جہاں تک جنگ ہے وہاں تک محدود رہے، بلکہ اللہ اس کو بند کی طرف لے کے جائے. اللہ امن مانگنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی اچھی سولوشن ہو، جنگ بند ہو جائے، یہ عربوں تک نہ پھیلے، پھر پوری مسلم ورلڈ کو خاص طور پر اس نے لپیٹ میں لینا ہے. تو وسائل کی جنگیں ہو رہی ہیں زیادہ، اقتدار بڑھانے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں دھڑوں کی، کہ وہ کہتا ہے میرا قبضہ ہو، وہ رشیا کہتا ہے میرا فلاں. یہ چیزیں بہت زیادہ، اس میں یہ بھی کارآمد ہے. جزوی طور پر یہ چیزیں شامل ہیں، کلی طور پہ نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، 100% نہیں تو بڑا موٹیو یہ ہے. تو بہرحال وہی کہ قتل عام ہوگا، قاتل کو نہیں پتا کیوں مار رہا ہے، مقتول کو نہیں پتا کیوں قتل ہو رہا ہے. یہ حالات بن رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی، قاتل کو بھی نہیں پتا کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو بھی قتل عام ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اسلام کا نام ہوگا، اور قرآن کا جو ہے نا وہ قرآن کی ایک رسماً قرآن رہ جائے گا، لوگ پڑھیں گے اس پر عمل کے حوالے سے وہ نہیں. تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے ادھر بر صغیر میں زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں ترجمے سے قرآن ہی نہ پڑھو. کتنی تعداد ہے ان کی، خود گمراہ ہو جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں. پھر قرآن کریم کو ہم نے کس طرح، میں شفا کا انکار نہیں کرتا، قرآن کریم شفا ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، مین مقصد نہیں. یا فوت ہو جائے تو ادھر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں جی بخشوا لیں، ٹھیک ہے. یہاں ہم رسم جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ادھر برکت کے لیے پڑھیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں تعویذ کرنے کے لیے قرآنی آیات ہیں، وہ بھی چلو شکر ہے جو قرآن سے علاج کرتے ہیں. نہیں تو تباہ پرست لوگ ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑے بڑے الفاظ ایسے بتاتے ہیں دعائیں بنا کے، جن کے اوپر ویسے ہی اعتراضات ہیں. جو لوگ قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، قرآن چونکہ وسیلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. پھر بھی لیکن یہ چھوٹا مقصد ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصد ہے. یہ دوسرے مقاصد ثانوی ہیں. اصلی اساسی بنیادی پرائمری مقصد قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے روکتے ہیں. چلو میں ایک مثال ذرا تھوڑی سخت ہے دیتا ہوں. قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. 100 سال اللہ نے ان کو موت دی، نبی تھے نا، سورہ بقرہ میں آتا ہے 3 پارے میں. 100 سال بعد وہ اٹھے، اللہ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو. دوسرا رکوع ہے 3 پارے کا، جا کے دیکھ لو اس کی 3 4 آیت ہے. تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ. اصحاب کہف 309 سال سوئے. عزیر علیہ السلام 100 سال، ایک 100 سال موت آئی. موت کے دوران کیا کچھ ان پہ بیتا انہیں پتہ نہیں چلا. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، عقیدہ قرآن سے ملا. اصحاب کہف 309 سال سوئے، جب اٹھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے. ایسا ہی ہے. لیکن ادھر مولوی صاحب کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے نا ہمارے جتنے بھی پیر ہیں ان کے پاس پاورز آ جاتی ہیں، وہ سب کی جو ہے نا زیادہ سنتے اور مددیں کرتے ہیں. اب یہ جب قرآن جس نے ترجمے سے پڑھا ہوگا، یہ دونوں واقعات پڑھے ہوں گے، اس عقیدے کو مانے گا؟ نہیں مانے گا کہ مرنے کے بعد طاقتیں آ جاتی. تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے، لیکن علل اعلان عقیدہ بیان کرتے ہیں. اور بھائی عقیدہ قرآن سے لیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے اصحاب کہف 309 سال سوئے، سورہ کہف پڑھیں. جب اٹھے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں. جو حالات گزرے انہیں پتہ نہیں چلا. لیکن یہ کہتے ہیں اگر 10,000 مرید بھی اس کو بلا رہا ہے، جس مرضی زبان میں بلا رہا ہے، مرنے کے بعد پیر صاحب سن رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. قرآن سے ہٹ کے عقیدہ ہے نا. جب لوگ ترجمہ پڑھیں گے پھر یہ قرآن سے ہٹ کے جو عقیدے ہیں یہ چلیں گے نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے قرآن پڑھو، روک رہے ہیں قرآن سے. تو بہرحال عرض یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قرآن صرف رسماً رہ جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا دیکھ لیں پریکٹیکل موجود ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے، کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں نیک لوگ بہت زیادہ تھوڑے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑی مشہور ہے، کہ ایک وقت آئے گا اس میں بیٹھا کھڑے سے کھڑا، چلنے والے سے چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. فتنے بڑھتے جائیں گے نا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو آپ نے وحی کی روشنی میں بتائے، اور اللہ کے نبی کا فرمان وہ برحق ہے، وہ وہی ہے. ہمیں گائیڈ کیا کہ فتنوں سے بچنا ہے.
ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین مسلمان کا مال وہ جو اس وقت ہوگا وہ بکریاں ہوگا، یتبع بہا شغف الجبال یفر بدینہ من الفتن، کہ وہ لے کر پہاڑوں میں چلا جائے گا اور اس سے وہ دین کو بچا لے گا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ ہمارے ادھر بھائی فیصل افضال بیٹھے ہیں، ان سے اگلے دن بات ہوئی، دیکھیں آج بھی جتنے کاروبار ہیں نا، یہ اگر درست کاروبار جانوروں کا کیا جائے نا تو اس میں وہ آزمائشیں نہیں جی فلاں بینک سے لون اجازت لو، فلاں کرو، کم فتنے ہیں۔ کیوں جی؟ اس میں کم فتنے ہیں، جبکہ دوسرے کاروباروں میں زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح یہ کام جانوروں والا کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، تو اس میں کم ترین فتنے ہیں۔ ہر دور میں ایکسپورٹر ہے، اس کی 100 مجبوریاں ہیں، فلاں بینک سے کانٹریکٹ کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، بزنس مین ہے، اس کی 100 مجبوریاں ہیں، ادھر وہ نہیں ہے، وہ کم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں اس حدیث پر ہی ہم غور کریں تو آپ کی جو ہے نا حکمتیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ نے ہر دور کے لیے اپنے امتیوں کی رہنمائی کر دی ہوئی ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں اور آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنمائی کی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، کیونکہ آپ عبدالآباد کے لیے ہادی ہیں۔ قرآن بھی محفوظ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث بھی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔ آپ جب عبدالآباد کے لیے ہادی ہیں تو آپ کی تعلیمات کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے اس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل نہیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کا یہ اکٹھا عقیدہ ہے۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں اور عبدالآباد کے لیے نبی ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کی تعلیمات محفوظ نہ ہو؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا، تو اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، دیکھیں ان کا فرمان دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جو دور ہے صحابہ کرام کا دور، کہتے ہیں اس میں فقہا زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جس میں فقہا تھوڑے ہوں گے اور خطباء زیادہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دین کو سمجھیں گے کم، سپیکنگ پار بڑی ہوگی، لوگ سنیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ دین سکھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کیوں جی؟ دین سمجھایا آپ نے تو صحابہ کرام نے سمجھا، تو پھر کائنات میں دین کو سب سے بہتر سمجھنے والے اللہ کے نبی کے شاگرد ہوئے نا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے بڑے معلم ہیں، تو آپ سب سے بڑے معلم، تو سمجھانے میں بھی آپ سب سے بڑے، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے شاگرد آگے جیسے چین چلتی گئی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اور صحابی جب ایسی بات بیان کریں نا جو عقل سے نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ بنا ہوا ہے کہ وہ لازماً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ صحابی جب یہ بیان کریں تو فرمایا خطباء زیادہ ہوں گے ان قریب، فقہا کم۔ تو آج آپ دیکھ لو پبلک کا مزاج کیا ہوتا ہے، اچھی آواز ہو، اچھی آواز والا مقرر ہو، افہام ہو، جتنا مرضی بڑا مدرس ہے، اگر سپیکنگ پار لوگ سنتے ہی نہیں ہیں۔ چند ایک اگر ہزاروں خطباء ہیں نا تو ان میں اکا دکا چند ایک خطباء علمی ہوتے ہیں، زیادہ تر عوامی ہیں، جن کا گلا اچھا ہے، ساؤنڈ اچھی ہے، آواز اچھی ہے، قصے اچھے سنا سکتے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ تو ان کی یہ جو پیشین گوئی تھی وہ تو پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی بجائے اور مسائل میں الجھا دیا جو لوگوں کے مسائل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ آخری دور میں اہل حق جو ہے نا وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کم ہو جائیں گے۔ سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں جب لوگوں میں فساد زیادہ ہو جائے گا تو فساد سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے تم نے سنت کو پکڑ لینا، بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو پکڑ لو تو تم بچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قریب جو ہے نا وہ دھوکے والے سال آئیں گے، دھوکے والے۔ اس میں کیا ہوگا؟ جھوٹے کو لوگ سچا مانیں گے، آج میڈیا وار ہے کہ نہیں ہے، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، اور فرمایا خائن کو امین سمجھیں گے۔
امین کو خائن سمجھیں گے اور لوگوں کے فیصلے وہ کریں گے جن کے پاس عقل کم ہوگی۔ اور یہ آپ دیکھ لیں آج میڈیا باہر ہے، کس طرح کیا کیا حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، اس کو سنوات خدعات فرمایا کہ دھوکے کے سال ہیں، تعریفیں بدل جائیں گی۔ تو آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس میڈیا کی پاور ہے وہ کس طرح نظریات کو، وہی جو ہیرو ہوتا ہے اسی ان قریب دہشت گرد بنا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے تعریفیں بدل رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث ہے، فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ جب زمانہ سمٹ جائے گا نا تو مومن جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا بہت تھوڑے ہو جائیں گے اور غم زیادہ ہوگا۔ یعنی اگرچہ سہولتیں بہت زیادہ لیکن انسانیت آپ دیکھ لیں کس طرح تکلیفوں سے دوچار ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب دنیا بھی میرے لیے جنت ہے اور آخرت میں بھی میرے لیے جنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے گزرنا پڑے گا، خواہ اپنی صحت کی تکلیف ہے، خواہ اپنی فیملی کے مسائل ہیں، خواہ رشتہ داروں کے مسائل ہیں، خواہ اس کے علاوہ اور کوئی معاملات ہیں، الجھاؤ ہیں، خواہ ملکی سطح پہ ہیں، قانون ایسے بنے ہوئے ہیں، کاروباری، یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جب تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں بندہ مومن پر، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس حالت میں فوت کرتے ہیں کہ اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکتے، بغیر آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، دنیا میں بھی حسنات عطا فرمائے، آخرت میں بھی حسنات خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔ آج کے